السلام علیکم سامعین محترم، 28 اکتوبر 1964 کو ایران میں رضا شاہ کی حکومت نے ایک قانون کی منظوری دی جس کے تحت امریکی فوجی مشن کے افراد کو سفارتکاروں کے ہم پلہ وہ حقوق دیے گئے جو ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کو حاصل ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ امریکی جو چاہیں کرتے رہیں اور ان پر کوئی ایرانی قانون لاگو نہ ہوگا۔ اگلے دن ہی امام خمینی نے مدرسہ فیضیہ قوم میں وہ شورا آفاق تقریر کی جو ایک عظیم انقلاب کا دباچہ بن گئی۔ اس تقریر نے شاہی تخت کو ہلا کر رکھ دیا اور پورا ایران ارتعاش محسوس کرنے لگا۔ ناظرین، اس کے 7 دن بعد 4 نومبر 1964 کو امام خمینی کو گرفتار کر کے تہران کے ہوائی اڈے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ خمینی 1 سال ترکی میں رہے اور 4 اکتوبر 1965 کو نجف اشرف کے لیے روانہ ہو گئے اور باقی جلا وطنی کی زندگی وہاں گزارنے لگے۔ جب 1978 میں ایران میں گڑبڑ شروع ہوئی تو آیت اللہ خمینی عراق کے شہر نجف میں سخت نگرانی میں رہ رہے تھے۔ عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی۔ ایران کے شاہ نے ان سے کہا کہ وہ خمینی کو ملک بدر کر دیں، لہٰذا جب عراق کی سرزمین بھی آپ کے لیے تنگ ہو گئی تو خمینی 6 اکتوبر 1978 کو نجف سے فرانس منتقل ہو گئے اور پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل لوشتو میں سکونت اختیار کی، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ ان کے لہجے کی شدت اور آہنی عزم نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ خمینی نے ایک عرصے تک جلا وطنی کی زندگی گزاری اور اس سارے عرصے میں شاہ ایران کے خلاف تحریک کی رہنمائی کرتے رہے۔ ناظرین، جب 17 جنوری 1979 کو شاہ ایران رضا شاہ ملک چھوڑ کر چلے گئے تو آیت اللہ خمینی کو ایران واپس آنے اور سامراجی نظام کا بوریا بستر لپیٹنے کا موقع مل گیا۔ یہ 20ویں صدی کا ایک عہد ساز لمحہ تھا جب 40 سال قبل ایران کے مذہبی پیشوا آیت اللہ خمینی اسلامی انقلاب کی داغ بیل ڈال رہے تھے۔ وہ 15 برس جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد وطن لوٹنے کے لیے جہاز میں سوار ہوئے۔ ناظرین، پرواز کے دوران خمینی کے ایک ساتھی نے انہیں بتایا کہ ایران کی فضائیہ ہمارے جہاز کو مار گرانا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک ایرانی فضائیہ شاہ کی وفادار تھی۔ یہ خبر سن کر جہاز میں موجود صحافی صدمے کی حالت میں چلے گئے، مگر خمینی اور ان کے وفاداروں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ وہ سب تو شہید ہونا چاہتے ہیں، لیکن نیچے موجود حکام کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے ایرانی فضائیہ نے آیت اللہ خمینی کے جہاز پر حملہ نہ کیا۔ جب جہاز تہران کے ہوائی اڈے کے اوپر پہنچا تو مذاکرات کے طول پکڑنے کی وجہ سے کافی دیر تک ہوائی اڈے کے اوپر ہی چکر کاٹتا رہا اور بالآخر کافی دیر کے بعد جہاز ایران کی سرزمین پر اتر گیا اور 1 فروری سن 1979 کو انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی 15 برس کی جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنے بیٹے احمد خمینی اور قریبی ساتھیوں مرتضیٰ مطہری، حسن لاہوتی اشکواری، صادق قطبزادے، ابو الحسن بنی صدر اور صادق طباطبائی کے ہمراہ تہران کے ہوائی اڈے پر اترے۔ ناظرین، آیت اللہ خمینی کے استقبال کے لیے تہران کے ہوائی اڈے سے بہشت زہرا قبرستان تک لاکھوں ایرانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ بعض لوگوں نے یہ تعداد 1 کروڑ سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ اس ہجوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی اجتماع تھا۔ ناظرین، یہ بھی عجیب دن تھا۔ شاہانہ جاہ و جلال رکھنے والا ایک حکمران امریکہ کی بھرپور سرپرستی، ایک بڑی سپاہ اور ساواک جیسی خونخوار ایجنسی کے باوجود ایک جلا وطن شخص کے ہاتھوں شکست کھا کر ملک سے فرار ہو چکا تھا۔ اس کی نامزد کردہ حکومت خزائیں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ شاہ نے قوم کے حوزہ علمیہ فیضیہ کی آواز دبانے کے لیے کیا کیا جتن نہ کیے، کون کون سے مظالم نہ توڑے، لیکن امام خمینی کی آواز نہ دبائی جا سکی اور بالآخر ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہو گئی، جو آگے چل کر مغربی دنیا کے بڑے مخالفوں میں سے ایک ثابت ہوئی۔ اور ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کی منصوبہ بندی فرانس کے اتنے پرسکون سے گاؤں میں ہوئی جہاں ٹریفک جام اور برف باری بھی بڑی خبریں بن جاتی ہیں اور ان پر کئی دنوں تک بحث ہوتی رہتی ہے۔ سید روح اللہ موسوی خمینی المعروف امام خمینی ایران کے اسلامی مذہبی رہنما اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی تھے۔ آیت اللہ العظمی خمینی 24 ستمبر سن 1902 کو ایران کے گاؤں خمین میں پیدا ہوئے، جبکہ ایران اور عراق میں دینی علوم کی تکمیل کی
اور آپ کے خاندان کی نسبت سید علی ہمدانی سے ملتی ہے۔ ناظرین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کو اسلامی نظریہ حیات کو اپنانے کی تاکید کرتے تھے، اور انہوں نے مغربی طرز زندگی کی نفی کی اور مغربی طور طریقوں کو انسان کی نجات کے لیے ناکافی جانا۔ گزشتہ 5 یا 6 صدیوں میں خمینی وہ واحد رہبر ہیں جنہوں نے نہ صرف انقلاب کے متعلق نظریاتی تھیوری بیان کی بلکہ اس کو عملی جامہ بھی پہنایا۔ تاریخ میں ایسے کم ہی لوگ ملتے ہیں جو یہ لکھیں کہ کیسے اور کیوں کر انقلاب لایا جائے، اور پھر خود میدان عمل میں شامل ہو کر اپنی کئی باتوں کو سچ کر دکھائیں۔ ناظرین، امام خمینی کی رہنمائی سے مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا ہوئی، اور ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی مدد اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے انسان اپنے دنیاوی حقوق کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔